إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29، 30 اور 31۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ اس آیت کی پچھلے درس میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ حدیث میں بھی اس کی تشریح ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل کی پوری رغبت نہ ہو۔ کوئی اپنا مال کھلانے پر آپ کو جب تک دل سے راضی نہ ہو، اس وقت تک اس کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کی کچھ صورتیں بیان کی تھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ کچھ طریقے تو ایسے ہیں جن کو سب غلط سمجھتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، سود ہے، بہنوں کی وراثت کھا لینا، اس کو بھی سمجھتے بہرحال لوگ ہیں کہ غلط ہے۔ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جن کو غلط سمجھتے نہیں ہیں۔ ڈکیتی اگر اس پہ کام وہی ہو جو ڈکیتی میں ہوتا ہے، لیکن لیبل اس پہ ڈکیتی کا نہ لگا ہو، تو ظاہر ہے شریعت کام کو دیکھتی ہے۔ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ، لیبل کو نہیں دیکھتی، دیکھتی ہے کام کیا ہو رہا ہے۔ سود کو اگر آپ تجارت کا نام دے دیں تو وہ سود ہی رہتا ہے، اور تجارت کو اگر سود کا نام دے دیں تو وہ سود نہیں بن جاتا۔ لوگ نام کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ جی پی فنڈ میں جو آپ کو پیسہ ملتا ہے نا، علماء سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو سود ہی سے تعبیر کر رہی ہے۔ شریعت حقیقت کو دیکھتی ہے۔ ایزی لوڈ کے ذریعے جو آپ لون لیتے ہیں، یو فون سے لون لے لیا، اس لون پہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، تو نام کو دیکھیں گے تو لون ہے اور سود مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لون نہیں ہے۔ نام ہے لون کا، حقیقت میں لون نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیسے دے رہے ہوں پھر آپ سے پیسے بڑھا کے واپس لے رہے ہوں۔ کالز کی خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے۔ کیش پہ چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو لیکن لوگ لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فقہ کا ایک متفقون علیہ اصول ہے، اتفاقی اصول ہے کہ العبرۃ للمعانی، شریعت کسی چیز کی روح کو دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، لا للالفاظ، شریعت لفظ کو نہیں دیکھتی، لفظ کو نہیں، الفاظوں کے ہیر پھیر میں نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھائیں، اس کے دل کی رضا کے بغیر، آپ کو پتہ ہے یہ دل سے راضی نہیں ہے، مجبور ہو کے دے رہا ہے، تو یہ بھی ڈکیتی ہے، یہ بھی چوری ہے۔ چاہے اس کو آپ گفٹ کا نام دیں، ہدیے کا نام دیں، تحفے کا نام دیں۔ آج کل شادیوں میں دولہا کو لفافہ پکڑایا جاتا ہے، اس میں نا کا تصور ہی نہیں ہے، آپ کو دینا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ بھی ڈکیتی ہے، دولہا آپ کا مال لوٹ رہا ہے، ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کی عزت کا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں سے سمجھ میں آنا ختم شروع ہو گیا ہے۔ شروع کا میرا 1 منٹ کا بیان سب کی سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد سے پھر سمجھ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دولہا آپ کی عزت کو کیش کرا رہا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو پتا ہے عزت دار آدمی ہے، نہیں دے گا تو اس کی بے عزتی ہوگی، اس لیے آپ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی لے رہا ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو لین دین ہے یہ ہدیہ ہے ہی نہیں، یہ قرض ہے، قرض، کیونکہ اس پہ شریعت کے لحاظ سے قرض کی ڈیفینیشن صادق آتی ہے۔ قرض کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ واپس لوٹائے گا، لوٹانے کا ٹائم ہوتا ہے 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو بعض دفعہ لوٹانے کا ٹائم یہ بھی ہوتا ہے جب فلاں کام ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ آج آپ دولہا بنے ہیں تو آپ کو دے رہا ہوں، کل جب میں بنوں گا تو آپ نے مجھے بھی دینا ہے۔ تو اس لیے بعض فقہا تو اس کو سود بھی قرار دیتے ہیں۔
کہتے ہیں قرض دیا جا رہا ہے اور واپسی میں یہ شرط نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا، بعض دفعہ کمی بیشی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان چکروں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا معمول ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک جتنی بھی شادیاں اٹینڈ کی ہیں اس میں کبھی ایک ڈھیلا بھی کسی دولہا یا دلہن کے کسی رشتہ دار کو دیا ہو۔ یہ ایک ڈھیلا جسے کہتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ بسا اوقات دباؤ ہوتا ہے، نہیں دیتے، اس لیے کہ جو کسی کے کہنے سے ہم کیوں دیں کسی کو، ہمارا دل چاہے گا تو دے دیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں دیں گے۔ بچہ کسی کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے کسی رشتہ دار کے گھر میں، لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو خواتین کے ہاتھ میں لفافے کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، گئے ہیں، کچھ تو لے کے جائیں، مسلط کر لیا اپنے اوپر، کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ، دعائیں لے کے جاؤ۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کیا گفٹ، میں کہتا ہوں دعائیں ڈھیر ساری۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب اپنی طبیعت ہو، اپنی طبیعت میں نشاط ہو، دل چاہ رہا ہو دینے کا، پھر دے دے آدمی، 500 کے بجائے 1000 دے دے، 5000 دے دے، 10000 دے دے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز شروع میں ہدیہ ہوتی ہے، پھر وہ ہدیے سے بڑھ کر وہ مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ایک آپ کو دوں، یہ جو عید میں گلے ملنے کا تصور ہے، کسی زمانے میں تو ویسے ہی تھا، خوشی سے۔ صحابہ کے دور میں تو عید کے موقع پر گلے ملنے کا رواج نہیں تھا۔ بعد میں کسی نے شروع کر دیا کہ چلو خوشی ہو رہی ہے تو جیسے کوئی سفر سے آتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کا کاروبار ہوتا ہے تو ہم گلے مل لیتے ہیں، تو چلو مل لو۔ علماء نے منع بھی نہیں کیا، ملنا ہے، کوئی خوشی میں مسافہ بھی ہوتا ہے، گلے بھی ملتے ہیں۔ لیکن ہوتے 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 پھر 3 گلے، اب اتنا ہو گیا ہے کہ عید کے دن جو آدمی جس کے تعلق والے زیادہ ہوں، جس کے 2-4 ہوں اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، جس کے زیادہ ہوں اس کو باقاعدہ آرڈر پہ ایک الگ گلا بنوا کے رکھوانا پڑتا ہے کہ بھئی اس سے مل لو، یہ والا میرا تھک گیا۔ ایک مورتی بنا کے اپنے شکل کی رکھ دے، جس نے ملنا ہے اس سے آگے مل لے، اس کا بٹن دباؤں گا یہ 3 دفعہ، کیونکہ تھک جاتا ہے آدمی اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کو دور سے دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں عید کے دن، جن کے متعلقین زیادہ ہوتے ہیں نا، کہ وہاں سے 10 آدمی آ رہے ہیں، اب سب سے ملنا پڑے گا، ایسا کرو اس والی گلی سے نکل لو۔ اس میں پتلی گلی بھی ہو سکتی ہے، چوڑی گلی بھی ہو سکتی ہے، مختلف گلیاں اللہ نے دی ہیں، تو وہ نکل لیتے ہیں ادھر سے، کنی کترا کے نکلنا جسے کہتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں منہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ ایک جائز کام تھا، بذات خود اچھا بھی تھا، چلو محبت میں کوئی گلے مل لے، لیکن اس کو ایک مصیبت بنا لی ہے۔ پٹھانوں کے ہاں الگ دستور ہے، افغانوں کے ہاں، اور یہ وزیرستان اور یہ جو علاقے ہیں قبائلی، ان کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے تو پھر تعزیت کے لیے باقاعدہ ایک جرگہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کیا جرگہ تو نہیں کہہ سکتے، یعنی باقاعدہ کچھ لوگ متعین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اب ان کو ہلنا نہیں ہے یہاں سے، پورا گاؤں آئے گا ایک ایک کر کے، وہی جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ، شروع میں پہلے یہ پوری گردان ہوگی، پھر اس کے بعد آتے ہی سب سے پہلے تو سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو وہ سارا دن نا ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے پھر رکھے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر رکھے، پھر ہاتھ اٹھائے، جو آ رہا ہے ہاتھ اٹھائے رکھے ہاتھ، وہ آٹومیٹک مشین بن جاتی ہے۔ وہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہی نہیں میت کے لیے دعا کرنا، کیونکہ تھک جاتے ہیں، بس وہ آیا کہ چلو خیر خاص جو خاص دیوالا اللہ مغفرت، پھر آیا وہ خاص۔ میں نے دیکھا اسی، مجھے تو خا کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، پھر یہ تیسرا آیا مرحوم خا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میزبان ہے نا، یعنی جس کے ہاں میت ہوئی ہے، جو جس کی تعزیت کرنے آ رہے ہیں، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مغفرت کر دے، یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کر دے، تھک گیا ہوں میں۔ اب کسی کو جتنا ضروری کام ہو وہ اٹھے گا تو اپنی جگہ کسی کو پہلے بٹھا کے جائے گا، جیسے شاپ پہ کسٹمر کا رش ہوتا ہے تو دکاندار ہل نہیں سکتا جب تک کہ، تو بیت الخلا کا تقاضا یہ سب تو ہر انسان کے ساتھ ہے نا، اٹھنا بھی پڑتا ہے،
اس کے لیے کسی دوسرے کو بٹھائیں گے پہلے. تم بیٹھو, ان کو نمٹاؤ, آدھے اس کی میں تمہیں پیسے دے دوں گا. صحیح ہے نا؟ تو اتنا رش, تو وہ بیچارے اہل خانہ پاگل ہو جاتے ہیں. دوسری بات, یہ تو ہلکا یعنی ایک کم درجے کی ٹینشن ہے, اس سے بڑی ٹینشن ہر آنے والا اگر کھانے کے ٹائم پر ہے تو کھلائی بھی اس کی. 3 دن تک ایک لنگر چلتا رہے کسی کے گھر میں, کھلاتے رہو تو بیچارہ عذاب میں آ جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے کسی رشتے دار کے ہاں میت ہو گئی پشاور میں. وہ غریب بیچارے 70-80 ہزار کے مقروض ہو گئے وہ ابا کے مرنے پر. ابا کے مرنے پر 70-80 ہزار کے صرف کھلائی پلائی کے, حالانکہ وہ بیچاروں کے گھر میں چولہا جلنا مشکل. یہاں سے کچھ زکات فطرانے, کچھ چندے مندے بیچاروں کے لیے, غریب آدمی کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہاں سے رمضان میں کسی نے زکات دی ان کو, وہ پھر ان کو گھر میں چولہا جلا ہے. میں نے کہا, جب کسی نے کہا زکات اکٹھی, میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے, یہ 770 تو غلط رسم ہے. میں نے کہا اگر یہ نہیں کی تو لوگ ساری زندگی کے لیے تانا دیں گے, ساری زندگی کے. کیسا آدمی گھر آئے, کھانے کا ہی نہیں پوچھا اس نے, مہمان کو کھانے کا نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بچڑا بنا والے آئے تھے, وہ اپنے شوق سے لائے تھے, دل کی خوشی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنا رش ایک آدمی پر, اتنا بوجھ بن جانا. علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے تو اس کے لیے باقاعدہ تعزیت کے لیے کہیں بیٹھنا یہ مکروہ عمل ہے, مسجد میں یا اس کے علاوہ کسی مقام پہ باقاعدہ تعزیت کی نیت سے. ویسے ہی بیٹھا ہے, کوئی آ گیا, جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو لوگ آئے تعزیت کے لیے. لیکن باقاعدہ ٹھیا لگا کے بیٹھنا کہ اب جناب یہاں انتظام ہے باقاعدہ تعزیت کرنے والوں کے لیے, تو یہ فقہا نے اس کو مکروہ عمل لکھا ہے. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے میت کے اہل خانہ کو تسلی دینا. پہلی بات تو یہ کہ پورے گاؤں کے آنے سے تسلی ہوتی نہیں, اس سے تو اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی. کہتا ہے اگر میں مر جاتا ابا کی جگہ اور ابا آج موجود ہوتے, وہ کتنی ٹینشن میں ہوتے, تو میں ہی مر جاتا, اچھا ہوتا, سکون میں تو ہوتا. تو وہ لوگ ملیں جن کے ملنے سے تسلی ہوتی ہے. نمبر 2, وہ بوجھ بن کے نہ بیٹھیں. تعزیت کے موقع پر 3 جملے ہیں. اعظم اللہ اجرک, آپ کو جو غم ہوا اس پہ جو اجر ملا آپ کو, ظاہر ہے مسلمان کو تکلیف سے اجر ملتا ہے, تو اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ, اور اس غم میں آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ, اور آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے. یہ عربی میں الفاظ یاد نہیں ہوتے, اردو میں آسان لفظوں میں اس طرح کی تسلی کی بات کہی جائے, اس کے بعد چلے گئے. سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر گھر آ کے دیکھا کہ میت کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہوں گے, جب ملاقات ہوگی تعزیت کر لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آسانی سادگی کے ساتھ. تو جب یہ چیزیں ہدایا اور یہ ساری چیزیں ایک رسم بن جاتی ہیں, ایک لازمی رسم, پھر مشکل بن جاتی ہیں. شریعت نے آسانی کے لیے یہ احکام دیے تھے کہ تاکہ میت کو آسانی ہو, اس کو تسلی ہو. ہم نے وہ تسلی ہی کو مشکل بنا دی. اس کی مثال ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ پٹھان بھائی جو ہے نا, یہ مقصد کوئی خدا نخواستہ کسی کی توہین نہیں ہے. ہمارے زیادہ اساتذہ میرے سارے پٹھان ہیں اور میرے شاگردوں میں زیادہ تر پٹھان ہیں. یہ میں نام لے کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت نام لے کے بتاتے تھے, تو وہ چونکہ ہمارے اکابر نے نام لیا ہے نا, تو جب جو انہوں نے واقعہ جیسے سنایا ویسے ہی سنائیں گے تو مزہ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک شیخ صاحب تھے, ان کا ایک مرید تھا پٹھان. اب پٹھان لوگ ذرا شیخ کی عقیدت میں غیرت ان میں ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے, احترام بھی الحمدللہ بہت ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہوا کہ احترام حد سے تجاوز کر گیا. تو وہ پٹھان بھائی اپنے شیخ سے کہنے لگے کہ ہماری موجودگی میں آپ اپنے جوتے خود نہیں اٹھاؤ گے, کیونکہ ہم پٹھان ہیں, ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارا پیر اپنے جوتے خود اٹھائے. بھائی یہ دھمکی ہے, یہ عقیدت ہے بھائی, یہ محبت ہے یا دھمکی ہے؟ پیر صاحب نے تواضع کا غلبہ تھا, انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے جوتے ہمیشہ خود ہی اٹھاتا ہوں, کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا, اور میرے جوتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اس نے کہا یہ ہمارا غیرت کے
خلاف. اب ہے تو بہرحال اچھی صفت، دیکھو صفت تو بہرحال اچھی ہے، محمود صفت ہے. ہمارا غیرت کے خلاف کہ ہمارا پیر صاحب خود جوتا اٹھائے اپنے ہاتھ، یہ وہ نہیں سکتا. پیر صاحب انہوں نے کہا نہیں بھائی، ان میں تواضع کا غلبہ. تو پیر صاحب نے جیسے ہی جوتے اٹھائے، پٹھان حضرت فرماتے تھے پٹھان بھائی نے ہاتھ مروڑا پیر صاحب کا. اب پیر صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں، بازو ٹوٹ رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، کہہ رہا نہیں ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارا جوتا، ہمارا اپنا جوتا پیر صاحب خود اٹھائے، ہم اٹھائے. ہاتھ مروڑ کے نا وہ بیچارے پیر صاحب کلائی پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور یہ جوتے ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہی ہمارا حساب کتاب ہو گیا ہے کہ ہدیے اور تحفے کے نام کو اتنا اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ اب وہ ہدیہ ہدیہ نہیں رہا اور وہ تحفہ تحفہ نہیں رہا. نام تحفے کا ہے، مقصد قرض ہے کہ آپ نے چونکہ ہماری شادی پہ اتنے دیے تھے لہذا آپ کے ولیمے پہ ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں. بعض جگہوں پہ تو سنا ہے کہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے ڈائری میں. مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ جو جتنے دے رہے ہیں نا اس کے باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں. تو یہ کیا حرکتیں ہیں فضول قسم کی؟ ہدیہ ودیہ نہیں ہے. دولہا کی بعد میں اپنی طرف سے دعوت کر دیا کرو، کوشش کیا کریں وہ کام کریں جو رواج سے ہٹ کر ہو. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی خوشی سے کام ہو. آپ 500 دینے کے بجائے بعد میں اس کی 1000 روپے کی دعوت کر دیں کہ بھئی آپ ہمارے دوستوں میں چاہ رہا تھا شادی کے موقع پر آپ کو کوئی گفٹ دوں، لیکن یہ لفافوں والا چکر اپنی سمجھ میں نہیں آتا، تو چلو کبھی آپ کو لے چلتا ہوں، میں وہاں ہائی وے پہ لے چلتا ہوں. جائے گا نہیں، وہ شادی کے پہلے ہفتے میں جاتا نہیں ہے اتنے آرام سے. اس کے بعد پھر وہ کوشش کرے گا کہ آپ بلائیں اس کو، لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا، ایک ہفتہ گزرنے دیں پھر وہ خود ہی آئے گا. تو قرآن مجید میں اللہ نے ان آیات میں کیا بتایا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسی بھی ناحق طریقے سے، طیب خاطر جب تک نہ ہو، دل کی رضا اور رغبت نہ ہو، کسی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ہدیہ دینے والے پر اطمینان ہونا چاہیے کہ بھئی یہ دل کی خوشی سے دے رہا ہے، تو پھر ہوتا ہے وہ ہدیہ، زبردستی نہیں ہوتا. ہمارے اکابر اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ کسی استاذ کی خدمت میں جانے یا کسی پیر و مرشد کے پاس کوئی بھی جاتا تھا تو ہدیہ لازمی لے کے جاتا تھا. یہ اصول تھا اور بڑا اچھا رواج تھا، کیونکہ علماء کا ایک احترام تھا، اپنے مشائخ کا، پیر و مرشد کا ایک احترام تھا. تو جب بھی جاتے تھے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے. حکیم الامہ رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ چیز اب رسم بن گئی ہے، اب پیر و مرشد کے پاس خالی ہاتھ جاتے ہوئے لوگوں کو شرم آنے لگی ہے، تو حضرت حکیم الامہ نے اس رواج کو ختم کیا. کئی مریدین کے ہدیوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے کہ نہیں چاہیے. وہ حیران ہوتے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدیہ کبھی ٹھکرایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق تھے کہ جو آپ کو ہدیہ دیتا آپ قبول فرما لیتے. اور اتنی حدیثیں اس بارے میں، لوگ اعتراض کرتے. بعض نے معاذ اللہ آپ کو متکبر کہنا شروع کر دیا کہ ان میں تکبر ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے ہدیے کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو وہ کیوں ٹھکراتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس چیز کو مسلط نہ کرو اپنے اوپر، تاکہ میری محفل میں جب کوئی آئے خالی ہاتھ آئے تو اسے خالی ہاتھ آتے ہوئے شرم نہ آئے. تو یہ ہمارے اکابر کا تقویٰ تھا کہ وہ اس چیز کے میں بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور بعض دفعہ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت حکیم الامہ کا تو استغنا مشہور تھا، اتنا استغنا، اور غربت میں یہ استغنا تھا. دولت مند آدمی کے لیے مستغنی ہونا آسان ہے، اس کے پاس تو بہت ہے. جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ ایسا مستغنی بن کے دکھائے، یہ ہمارے اکابر کا کمال تھا. حضرت حکیم الامہ کا جو استغنا تو سمجھتے ہیں نا، بے پرواہی، غیر اللہ سے جو ہے بے پرواہی اتنی زیادہ تھی کہ غالباً حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر ہے، تیرے ہاتھوں میں تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. یہ ان کا اس شعر کا مصرع ہے. ایک دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا، تھوڑا سا سوچوں گا یاد آ جائے گا. نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. آپ کے جو توکل والا ہاتھ نا، اللہ کا جو توکل والا ہاتھ، اس ہاتھ میں تلواریں تھیں استغنا کی، جن تلواروں نے
توکل کے علاوہ تمام راستوں کو کاٹ ڈالا تھا. بہت زیادہ حضرت حکیم الامہ کو ہدیہ دینا بڑا مشکل کام تھا. یہ کیوں انہوں نے رواج بنایا؟ اس لیے کہ پیر و مرشد کے پاس خالی ہاتھ جانے کو عیب سمجھا جانے لگا تھا. انہوں نے اس رواج کو ختم کیا. لیکن اب ایسا ختم ہو گیا کہ اب پیر و مرشد کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں لوگ. حضرت 20 سال سے آپ کا مرید ہوں, کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر کے حالات ایسے. الٹا ہی ہو گیا رواج. خیر, لیکن ایک چیز کو مسلط نہیں کرنا چاہیے. اگر مسلط ہونے لگے ایک چیز تو علماء کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے لوگوں کو روکیں. تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے کہ دل کی خوشی ہو. البتہ اس میں وہمی بننے کی اجازت نہیں. بعض لوگ جو ہے وہ پھر وہمی بن جاتے ہیں, کوئی بھی ہدیہ لا کے دے رہا ہے, بیٹھ کے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں دل کی خوشی تھی یا نہیں تھی, پتہ نہیں یہ کیا تھا, ایسا نہ ہو قیامت میں الٹا لٹکا ہوا ہوں میں. تو وہمی نہیں بننا چاہیے. غالب گمان پر عمل کریں. اگر آپ کو ظن غالب ہے بھئی کوئی دباؤ نہیں ہے اس کے اوپر, دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. خامخواہ میں ہاں بعض لوگ دیندار بن جا کے پھر گھروں میں فسادات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ہدیوں کی لین دین اپنے حق میں رکھیں, دوسرے پر نہ کریں. فلاں کسی کو گفٹ دے رہے تو اس کو فتویٰ دیا آپ کے لیے جائز نہیں, اس نے دل کی خوشی سے نہیں دیا, وہ پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے حکام کس کے حق میں ہیں؟ دوسرے کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ حسن ظن, اچھا گمان رکھا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے. ایک صاحب نے مجھے کسی مولوی صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہیں جو ہدیہ دیتا ہے اس کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں نے دیکھے. جو ان کو ہدیہ نہیں دیتے ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو میرے ذہن میں آیا میں اس سے کہوں کہ ممکن ہے جن کے ساتھ اچھے تعلقات پہلے سے ہوں وہ ان کو ہدیہ دیتے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو کیا پتا کہ تعلق پہلے اچھا ہوا یا ہدیے پہلے شروع ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے تعلق داری پہلے ہوئی ہو, ہدایہ آپ نے بعد میں آتے ہوئے دیکھے ہوں. اور جن کے ساتھ تعلق خراب ہے تو زیادہ جس کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے وہ تھوڑی ہدیے کو لین دین کرتا ہے. تو ہماری سوچ بن چکی ہے ہر چیز کو منفی لے کے جانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز کو منفی. اپنے بارے میں انسان ہمیشہ بدگمان رہے, میں غلط ہوں. اپنی اچھی اچھی چیزوں کو بھی تعویل کر کے غلط ثابت کرے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نیک, کتنے پرہیزگار, اللہ کے خوف سے آپ کے رو رو کے نالیاں بن گئی تھی یہاں پہ, کتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے. لیکن موت سے پہلے کتنے غمزدہ تھے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, بار بار پریشان. اور یہ کہتے تھے کہ اگر صرف میری مغفرت ہو جائے, جنت نہ بھی ملے, صرف میری مغفرت ہو جائے میں اس سے راضی ہوں, صرف مغفرت ہو جائے اس سے راضی. شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص موت کے قریب ہو اس کو اس سے امید کی باتیں کی جائیں, اس کے اچھے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں, اس سے جنت کی باتیں کی جائیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ اب اس کے اعمال کا دروازہ تو بند ہو گیا, اب اسے ڈرا کے کرنا کیا ہے؟ تو بیچارہ بستر مرگ پر ہے, ڈر کے کیا کر لے گا؟ توبہ, تو جو کرنا تھا اس نے کر لیا. تو اب اللہ کی رحمت کی امید سے شاید اس کی کچھ امید بن جائے اور اللہ اس کے ساتھ امید کا معاملہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ حالت دیکھی لوگوں نے کہ بار بار آپ کو جہنم کا خوف ہے دل میں, تو پھر صحابی رسول نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں, بہت خوشخبریاں سنائی کہ آپ کے یہ اعمال, آپ کے یہ اعمال, آپ کے یہ اعمال. حضرت عمر کو تھوڑی سی تسلی ہوئی. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اپنے ان نیکیوں کی طرف نظر نہیں, دوسرے سے سن کے نظر جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عمر اپنی خامیوں کو دیکھتے تھے. لوگوں نے کہا نا کہ آپ میں یہ خوبیاں, فرماتے تھے ابو بکر کی ایک نیکی جو ابو بکر نے ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور غار میں رات گزاری, وہ ایک نیکی ابو بکر مجھے دے دے, میں ساری نیکیاں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھو اپنی ساری نیکیوں پہ نظر نہیں ہے, ابو بکر کی ایک نیکی پہ نظر ہے کہ وہ ایک نیکی بڑی بھاری تھی, میں ابو بکر سے پیچھے رہ گیا. ہماری ایک نیکی ہوتی ہے تو وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ نیکی نہیں ہے, کہہ رہے میں تو ایسا ہوں, وہ فلاں تو ایسا بھی نہیں. منہ سے بولتے نہیں ہے, سمجھتے یہی ہے. منہ سے بولتے نہیں, منہ سے تو ہر آدمی یہی بولتا ہے خاکسار,
خاکسار اور احقر، فقیر، گنہگار، سیاہکار. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے نام کے ساتھ احقر نہیں لکھتے تھے. احقر کا مطلب سب سے حقیر. کبھی گنہگار بھی نہیں لکھتے تھے. عادت ہوتی ہے نا، ہمارے علماء کی بھی عادت ہے، بڑے اکابر کی بھی، کہ گنہگار. تواضع میں لکھتے ہیں گنہگار، سیاہکار، فقیر. حضرت نہ فقیر لکھتے تھے نہ گنہگار. حضرت تھے بڑے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے، بالکل سیدھے سیدھے چلتے تھے. حضرت فرماتے تھے اگر بالفرض میں گنہگار ہوں تو میں لوگوں کو کیوں بتاؤں کہ گنہگار ہوں؟ اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھ کے اس سے معافی مانگوں. صحیح ہے نا؟ پبلک کو کیوں بتاؤں کہ میں، شریعت میں ہے نا کہ گناہ چھپانے کا حکم. دوسری بات یہ کہ میں فقیر ہوں تو لوگوں کو کیوں بتاؤں، میں تو اللہ کا فقیر ہوں نا، لوگوں کا فقیر تھوڑی ہوں. اور احقر کا مطلب سب سے کمتر. فرماتے تھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اشرف. احقر کی بالکل اپوزٹ ہے، یعنی انسان بنایا سب سے اشرف المخلوقات. تو میں اپنے آپ کو احقر الورا، مخلوق میں سب سے بدتر کیوں لکھوں بھائی؟ ہم تو انسان ہیں، اللہ کا شکر ہے مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہے. باقی یہ کہ تواضع تو یہ نا کہ خاتمے کو سوچ کے ڈرنا کہ موت کے وقت پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، کیونکہ اگر گناہ پر کفر پہ موت ہوئی پھر تو قیامت میں جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. تو فرمائے پھر یہ اظہار کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، کہ اللہ اشرف المخلوق تو نے بنا تو دیا، لیکن تو ہی جانتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ تو جانتا ہے. تو حضرت کا اپنا ایک مزاج تھا. آپ کسی دوسرے عالم پہ اعتراض نہ کریں جو احقر الورا لکھ رہا ہے اپنے آگے، یا فقیر لکھ رہا ہے، یا اس قسم کے خاکسار. کسی پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں. ہر بزرگ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو اس مزاج کی وجہ سے کسی دوسرے پر تانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا کہ وہ ان الفاظ کے قائل نہیں تھے. کہ پھر حضرت ایک دلیل دیتے تھے کہ جو آدمی زیادہ تواضع کا اظہار کر رہا ہے نا، احقر، خاکسار. خاکسار کا مطلب بالکل خاک تو مٹی کو کہتے ہیں نا. اور گناہگار تو اسے آپ بول کے دیکھیں ہاں تم بہت بڑے گناہگار ہو، چھوٹے نہیں بہت بڑے، تو دیکھیں اس کو غصہ کیسا آتا ہے. یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ دل سے اپنے آپ کو نہیں لکھ رہا، صرف ایک یہ بھی گویا تکبر ہے بصورت تواضع، یعنی ہے کبر مگر صورت کیا ہے اس کی؟ تواضع کی. اس کی میں ایک مثال دوں. بعض دفعہ ہوتی بڑائی ہے مگر نظر ایسے آتا ہے جیسے یہ انکساری ہوتی، وہ بڑائی ہے. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی چونکہ تصوف میں اس صدی کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ ایسی غلطیوں کو پکڑنے کے بڑے ماہر تھے. انہی سی بنیاد پر ان کا لقب تھا حکیم الامہ. حکیم تو اسے کہتے ہیں نا باریک بین ہو جو. تو فرماتے تھے حکیم الامہ نے بہت سے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے تواضعاً تاکہ خاکساری رہے. حکیم الامہ نے ان سے یہ عادت چھڑوائی. فرمایا اس سے تمہارے اندر اور تکبر پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ تم سمجھتے اپنے آپ کو وہی ہو. اس سے یہ ہوگا کہ دل میں یہ خیال تمہارے آ رہا ہے کہ میں ہوں اتنا بڑا، لیکن دیکھو پھر بھی اپنے مقام مرتبے کو چھوڑ کر نمازیوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں، اتنا اچھا آدمی ہوں میں. سمجھ رہے؟ کہ اور دماغ میں تمہارے خناس پیدا ہو رہا ہے. تو حکیم الامہ اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی کسی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، لوگ نیچے بیٹھتے ہیں. جیسے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، لوگ کیا ہے؟ نیچے بیٹھے ہیں. اور وہ اونچی جگہ پہ اس لیے بیٹھا ہے کہ اس کی نسبت علم کی طرف یا کسی درجے مقام اور مرتبے کی طرف ہے، کس وجہ سے بیٹھا ہے. لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. حقیقت تو اللہ جانتا ہے نا ہر ایک کے دلوں کے حالت. حقیقت میں تو میں لوگوں کے جوتے میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوں، کیونکہ ممکن ہے میرے اندر کوئی ایسی بدعملی ہو کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کی نظر میں ان لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہوں جو لوگ نیچے بیٹھ کے بات سن رہے ہیں. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ خوف ہے. یہ تو لوگوں نے بڑا بنا لیا، اور علم کی ایک نسبت ہے جس کا احترام خود صاحب علم پر بھی لازم ہے. شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر لحاظ سے چلتی ہے. تو فرمایا یہ شخص دیکھنے میں متکبر لگے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ تواضع ہے. کیونکہ دل میں تکبر والے اوپر بیٹھا ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہیں، لوگ اس کے جوتے اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، جیسے مشائخ کے ہوتا ہے. مگر وہ مشائخ کا اللہ سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اس قابل، بولو بھائی، نہیں.
یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ سورہ عادیات میں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن وہ ہوگا جس دن سینے میں چھپے بھید اللہ ظاہر کر دے گا، دل کے خیالات کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اصل عزت اور ذلت تو اس دن کی ہے، کون نیک ہے کون پرہیزگار ہے یہ اس دنیا میں 100% فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو سب ظاہر پر چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض پکے منافقین کو بھی عزت دیتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے۔ اگر آپ ان کو عزت نہ دیتے تو لوگ بدگمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں شخص پکا منافق ہے، آپ اس کو قتل کر دیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے اسے قتل کیا مشرکین کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ وہ منافق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ سیاست تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر میں اس طرح سے ان لوگوں کو قتل کر دوں جو لگتے میرے اپنے ہیں، حقیقت میں اپنے نہیں ہیں، لیکن لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے ہیں، اگر میں مار دوں گا مشرکین مکہ میں یہ بدنامی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ مزید لوگوں کا اسلام میں داخلہ بند ہو جائے گا، لوگ کہیں گے بڑے سخت لوگ ہیں بھائی، یہ تو اپنے آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بعض سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں نا کہ اپنے ہی آدمی مارتی رہتی ہیں، وہ جو تھوڑا سا باغی ہوا اسی کی گردن اڑا دی۔ تو ان سیاسی تنظیموں میں جب اس کی شہرت ہوتی ہے کہ بھئی اپنے لوگ مارتے ہیں تو اس سے ان کی سیاسی ساکھ خراب ہو جاتی ہے، مزید لوگ اس تنظیم میں داخلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اس میں گئے تو واپسی کا تو دروازہ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سیاست اور حکمت سکھائی ہے کہ ظاہر پر معاملہ رکھا جائے، ظاہر پر، حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، ظاہر پر معاملہ رکھا جائے۔ بھائی ظاہر میں جو صاحب علم ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا، ظاہر میں جو متقی ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا، ظاہر میں جو مسلم ہے اسے مسلم سمجھا جائے گا، خواہ حقیقت میں وہ منافق ہو، اسلام اس نے قبول دل سے نہ کیا ہو، ہمیں ظاہر کا شریعت نے مکلف بنائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر عمل کرتے تھے، حالانکہ آپ کو تو وحی کے ذریعے علم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے یا مسلم، مگر امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ مجھے پکا علم بھی ہے کہ یہ منافق ہے، مگر معاملہ ایسا ہی کر رہا ہوں جیسا ظاہر میں، کلمہ پڑھتا ہے مجھے نبی کہتا ہے تو بس اس کی اسی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو حکیم الامہ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ جو عالم اونچی جگہ پہ بیٹھے لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، لوگ اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے دل میں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، بس یہ ایک شریعت کا ایک حکم ہے کہ علم کی طرف نسبت ہے تو پھر اہل علم ہی کی طرح رہو، رہن سہن علماء کی طرح رکھو، اس حکم کو پورا کر رہا ہوں ورنہ اس قابل نہیں ہوں۔ تو فرمایا دیکھنے میں یہ متکبر معلوم ہوگا کہ لوگ اس کے جوتے اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ لوگوں سے اونچی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ کیا ہے؟ متواضع ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور فرمایا دوسرا وہ عالم ہے، مفتی ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، جو اپنے مریدوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھتا ہے، اسے اوپر بیٹھتے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں میں اوپر نہیں بیٹھ سکتا، میرے مریدین اگرچہ میرے مرید ہیں مگر میں تواضعاً ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ اب زمین پہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ہر محفل میں بیان بھی کر رہا ہے تو انہی کی جگہ پہ بیٹھ کے، اوپر نہ بیٹھوں، اوپر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور جب نیچے بیٹھتا ہے ان کے ساتھ تو کہتا ہے، دل میں کہتا ہے کہ دیکھو اصل میں تو میں اس قابل تھا کہ کہاں بیٹھوں؟ اوپر، میرا مقام، میں پیر صاحب ہوں، میں تو عالم ہوں، لیکن میں تواضع کروں گا، اپنے مقام اور مرتبے پر عمل نہیں کروں گا، میں تواضع کروں گا، نیچے بیٹھوں گا، کسی کو اپنی جوتی اٹھانے نہیں دوں گا، اصل میں تو اس قابل ہوں کہ لوگ میری جوتی، مرید کس بات کے جو چپل نہ اٹھائے میری، ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ؟ یہ شاگرد کس کام کے جو میری جوتی نہیں اٹھا سکتے، جو میرے ہاتھ پاؤں نہیں چومتے، کس بات کے کمبخت مرید؟ لیکن چھوڑو، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں بہرحال تواضع سے پیش آؤں گا ان کے ساتھ اور زمین پہ بیٹھوں گا، کسی کو اپنی جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ فرمایا یہ ہے فرعون متکبر، مگر دیکھنے میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو سمجھتا اسی قابل ہے کہ مجھے حبیب بینک کی بلڈنگ پہ بٹھایا جائے، سڑک پہ چلنے کے میں لائق نہیں ہوں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھتا کیا ہے؟ مجھے حبیب بینک کی بلڈنگ کے اوپر بٹھایا جائے، میرا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے
لیکن میں اس مقام اور مرتبے کا مطالب نہیں ہوں، مطالبہ نہیں کروں گا. تو اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ تکبر اور تواضع یہ دل کی کیفیات کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے علماء نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ عام آدمی کو نارمل رہنا چاہیے ہر چیز میں. نارمل آدمی میں جو ہے نا تکبر پیدا نہیں ہوتا. نارمل کا مطلب کسی کو عالم کو اللہ نے احترام دے دیا، مقام اور مرتبہ دے دیا، علم دے دیا، تو اب لوگ اگر اس کا احترام کر رہے ہیں اعتدال سے تو کرنے دے، خامخواہ کی تواضع نہ کرے. جو ایک رواج چل رہا ہے نا اسی پر عمل کیونکہ خامخواہ کی تواضع سے ریاکاری پیدا ہوگی، لوگوں میں مشہور ہو جائے گا اتنے بڑے بزرگ ہیں مگر اتنے نیک ہیں کہ لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی تو تعریفیں شروع ہو جائیں گی نا، بہت پہنچے ہیں اور لوگ آئیں گے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے. اور اتنا زیادہ آگے بھی نہ جائے طاہر القادری کی طرح کہ لوگ آگے سجدے کر رہے ہیں اور تھوک پھینک رہے تو تھوک اٹھا رہے ہیں. وہ کوئی اور ہے میرا خیال ہے تھوک اٹھانے والے نا. سحری کھا رہے ہیں، کروڑوں عوام ان کو سحری کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے. ایک ہیں نام نہیں لیتا میں، اور 4 تکیے ادھر 5 ادھر، خود بھی تکیے ہی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. ان کو کسی تکیے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو ہری جھنڈی لہرائی جاتی ہے، کوئی غلط بات کہیں تو سرخ جھنڈی کہ آپ نے غلط کی، دوبارہ سے رجوع کریں. اور وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا جاتا، لوگ لگا لیتے ہیں. اس طرح کی کلی کریں تو وہ اس کو، یہ پھر کیا ہے؟ یہ انسان کو انسان کی اوقات سے بڑھایا جا رہا ہے. اس سے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے. شیخ اور مرشد اور جو ہمارے جو اکابر گزرے ہیں نا مشائخ، وہ اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ کسی مرید کو اپنا ایسا احترام نہ کروانے دیں جس سے ہمارا ہی دل خراب ہو جائے، ہم بھی بگڑ جائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے، ایک شخص آ کے بیٹھ گیا انتہائی تواضع کے ساتھ، جیسے پتہ نہیں کسی نبی کی مجلس میں بھی ایسے ہی شاید کوئی بیٹھتا ہو نہ بیٹھتا ہو، ایسے تواضع کے ساتھ خاکساری کے ساتھ گردن جھکا کے، جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے چہرے میری طرف، کوئی 2 زانوں بیٹھا ہے، کوئی 2 زانوں نہیں بیٹھا جا رہا تو 4 زانوں بیٹھا ہے، کسی کی کمر میں درد ہے تو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. ایک نارمل طریقہ جیسے لوگ بیانات میں بیٹھتے ہیں. تو وہ آیا ایسے جیسے سب سے زیادہ نیک یہی ہو، اور ایسے جیسے پتہ نہیں کس کی مجلس میں آ رہا ہے، ایسے وہ بیٹھ کے نا. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کو ڈانٹا، فرمایا جیسے لوگ بیٹھے ہیں اس طرح سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ پھر فرمایا کیا تم مجھے فرعون بنانے آئے ہو؟ یعنی اتنا احترام اور ایسا طریقہ کہ سجدہ ہی باقی رہ گیا ہے بس. تو کیا مجھے فرعون بنانے ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے تو میرا نفس خراب ہو جائے گا. انسان ربڑ کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا نہیں، اس میں لچک ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. آج تواضع ہے کل فرعون بن سکتا ہے. یہ صحیح ہے نا؟ اسی لیے جو اہل حق علماء ہیں ان کے منہ پہ جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو اس سے ان کو جتنا ڈر لگتا ہے اتنا ان کو اپنی برائی سن کے خوف پیدا نہیں ہوتا، تعریفیں سن کے ان کو خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مبتدی ہیں، جو مضبوط ہو جاتے ہیں نا، پختہ، ان کے پھر منہ پر ان کی تعریفیں کی جائیں تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان میں اتنی تواضع پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف کرنے سے ان میں کبر نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے. عام آدمی جو ہے نا اس کے سامنے جب زیادہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے، کتنا ہی تواضع ہو، کیسا ہی خاکسار اور تواضع کا جو ہے نا وہ پہاڑ ہو، آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جائے گی. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا بڑے بڑے جو آج لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو نہیں لے کے جا رہے، حقیقت میں لوگ ان کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. لوگوں نے ان کی حق اور باطل کے فرق کیے بغیر اتنی عزت دے دی ان لوگوں کو کہ اب ان کے لیے دین برحق کو قبول کرنا، یہ دین حق کی طرف واپس آنے کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا. اب ان کو پتا ہے کہ یہ ساری عزت چلی جائے گی اگر ہم دین برحق کی طرف لوٹ آئے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس یہ اگلی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ تواضع جو ہے نا، تواضع صورت نہیں ہونی چاہیے کہ نام اور اس طرح کے گھٹیا گھٹیا سے نام رکھ لینا لوگ. وہ اس پہ ایک ہمارے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی سفر کرنے جا رہا تھا ٹرین میں، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے 2 آدمی. تو وہ اس آدمی نے سامنے والے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی کا نام تھا ذرا کوئی تکبر والا، سمندر خان سمجھ لیں آپ یا قیامت خان، ذرا
کڑک سا نام نا جس میں تکبر جھلکتا ہو. تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے سامنے والے سے. سامنے والے نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. تواضع ہے نا, حسین کا کتا. اب اس کو خیال ہے مجھ سے پوچھے گا میرا کیا نام ہے, سمندر خان. یہ حسین کا کتا تو ایسا تواضع والا نام, یہ بڑا فرعونیت والا نام, تو میں بھی کوئی متواضع قسم کا نام سوچوں جو اس سے بھی زیادہ جس میں تواضع جھلک رہی ہو. اب حسین کے کتے سے زیادہ کیا تواضع ہوگی. تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے جی سمندر خان صاحب. یعنی اس کو تو نام معلوم نہیں تھا, پوچھا آپ کا نام کیا ہے. کافی سوچ کے کہتا ہے خنزیر اللہ. کیا کہتا ہے, خنزیر اللہ. یعنی تم حسین کے کتے ہو تو ہم کتے نہیں بلکہ خنزیر ہیں, اور تم حسین کے ہو تو ہم کس کے ہیں, اللہ کے. اللہ تو حضرت حسین سے افضل ہے. یہ ہے بناوٹی تواضع. سمجھ میں آ رہی ہے بات. نام اپنا اچھا ہی رکھنا چاہیے, جیسا والدین نے اچھا نام رکھا, چاہے وہ قیامت خانی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سمندر خانی ہو. ایک آدمی کا نام قیامت خان ہے مگر اس کے دل میں تواضع ہے. وہ اپنے آپ کو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری قیامت میں مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. آج جن کو میں اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوں ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ مجھ سے اعلیٰ اور برتر ہوں. تو یہ تواضع ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت الفاظ کے ہیر پھیر کو زیادہ نہیں دیکھتی, الفاظ کے چکروں میں زیادہ نہیں پڑتی. شریعت ہر چیز کی حقیقت کو دیکھتی ہے, حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. تو حقیقت میں ہدیہ ہے تو وہ ہدیہ ہے, اور اگر حقیقت میں ہدیہ نہیں ہے, دل کی خوشی کے گفٹ ہوتا ہے اپنی دل کی خوشی سے, دل کی خوشی سے نہیں ہے, معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے ہے, کنجوسی کے تانے سے بچنے کی وجہ سے ہے, جبکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ نہ دینا کوئی کنجوسی بھی نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ ہدیہ وہ کچھ اور بن جاتا ہے, وہ جائز نہیں ہوتا سامنے والے کے لیے بھی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کا ایک حصہ ہے, یا تو یہ کل پڑھوں گا پھر پورا. ولا تقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی منع کیا ہے. تو پہلے کسی کا مال لینا اور اب کسی کی جان لینا. نہ مال حلال ہے نہ کسی کی جان حلال ہے. اس پر انشاءاللہ پھر اگلے درس میں تفصیل بیان کروں گا. سوالات کی کافی پرچی آ گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں صدقہ کرنا چاہیے, یہ مہینہ بھاری ہوتا ہے. غلط ہے 100%. صدقہ ہر مہینے کرنا چاہیے, خاص طور پہ سفر میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ سفر کے بارے میں میرا ایک انٹرنیٹ پہ ابھی شارٹ کلپ آیا ہے, 10 منٹ کا ہوگا, 5 منٹ کا, وہ ضرور سنیں. تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں اس کا کہ یاد رکھیں انسان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں نا, جیسے جسمانی. تو ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ علاج کرا سکتا ہے کیا؟ کرا ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, سائیکی ہو جاتا ہے. بغیر کسی دلیل کے کسی چیز سے ڈرنا یہ انسان کے نفسیاتی مریض ہونے کی علامت. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ خام خواہ میں کسی چیز سے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں, حالانکہ پتہ ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کیا دلیل, کوئی دلیل نہیں. اس کی مثال ہے جیسے میں روحانی علاج کی کرتا رہتا ہوں نا, یہ روحانی علاج والے سے بولے یہ کہاں سے, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. اگر وہ کوئی دلیل نہیں کہ تجربے سے ثابت ہے تو کس نے تجربہ کیا, یہ کن کے تجارب میں وہ بتائیں ذرا. تو ایک ہوائی چیز چلی آ رہی ہے. روحانی علاج کا میں منکر نہیں ہوں. روحانی علاج ہوتا کیسے کیا ہے یہ بھی جمعے کے بیان میں نے ذرا تھوڑے تفصیل سے بیان کیا. اس کو اگر کسی نے سن لو روحانی علاج تو جمعے کے بیان کے آخر میں وہ ہوتا کیا ہے, روحانی علاج کہتے کسے ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ اس مہینے کی نفرت دل سے نکالیں. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے, سنیوں کا مذہب نہیں. تو جو جس کا مسلک ہے اس کو اس پہ چلنے دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شیعہ لوگ 5 نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھتے ہیں نا, آپ پڑھتے ہیں. ان کی امام بارگاہ میں نماز ہوتی ہے, آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. تو نہ آپ وہاں جا کے ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو, نہ وہ آپ کو آ کے چھیڑتے ہیں. تو یہ دور چھیڑ چھاڑی کا ہے ہی. جیسے وہ نماز جیسے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیں, ان کا مذہب ہے. وہ میت کو کیسے دفناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آج ان کا 40واں تک یا تیجا تھا, وہ ان کا مسلک ہے.
ہندو بت خانے میں عبادت کے لیے جاتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں وہ شیعوں کا یہ مذہب ہے تو غلط ہے, آپ اس پر تقریر کریں. تو بھائی آپ اگر اس طریقے سے مختلف مذاہب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تو مذاہب تو دنیا میں بہت سارے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آپ اپنی طاقت اور اپنی قوت دیکھیں, آپ کے پاس کیا ہے. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ حق بیان کر دیں, کسی کو چھیڑنے کی ضرورت اس زمانے میں کم از کم نہیں ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا جو مذہب ہے وہ بیان کریں دلیل کے ساتھ. باقی کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے, اس کو پکڑ کے. میں نے جمعے میں ایک مثال دی تھی, ایک مسجد میں داخل ہوا تو ترک رفع الیدین کے دلائل لکھے ہوئے تھے. بہت سے اہل حدیث حضرات کی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ جاتے ہی آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا رفع الیدین کی دلیل, بخاری صفحہ نمبر فلاں صفحہ نمبر. اتنے سارے دلائل ہیں, جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز خلاف سنت. آگے آپ جائیں گے تو ایک اور, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا واجب. اب ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے, اس کا دماغ کیا بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو نہیں کر رہے یہ پتہ نہیں سنت کے مطابق کر رہے ہیں. وہ مسجد جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے تھی وہی مسجد لوگوں کو توڑنے کا ذریعہ. ایک خلجان پیدا ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ بھی اپنی مسجدوں میں ایسا کروائیں نا کہ وہ رفع الیدین کرنے کے لکھ رہے ہیں تو آپ رفع الیدین نہ کرنے کے اشتہار لگا دیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کے رفع, تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو, ادھر جائیں یہ پڑھیں تو پھر ادھر آئیں یہ پڑھیں, تاکہ میں نے کہا ہاں ادھر جا کے وہ پڑھیں پھر ادھر آ کے اس کا جواب سنیں, پھر اس جواب کا وہ جواب لکھیں, وہ وہاں جا کے پھر اس جواب کا ہم جواب لکھیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر وہ کہیں اچھا اس میں اشتہار مناظرے کے چیلنج بھی مسجد میں. پھر وہ یہ مسئلہ سال ڈیڑھ سال تک نا وہ ایک نمازی ادھر ادھر ہی ہوتا رہے گا. ادھر آئے گا تو ٹانگیں چوڑی کر لے گا, ادھر آگے پھر پتلی کر لے گا. ٹانگیں چوڑی کرنے کے دلائل, ادھر آئے پتلی کے دلائل, بھائی یہ بھی حدیث ہے. پھر ادھر گیا ہاتھ اٹھانے کے دلائل, رفع الیدین کر رہا ہے, ادھر آیا اس دلیل کا جواب, یار جواب تو بڑا معقول ہے. پھر اس کا جواب الجواب, وہ کیا اڑتا رہے گا وہ. پھر وہ امام کے پیچھے فاتحہ کے وہ دلائل, پھر ہمارے دلائل, پھر ان کے دلائل, پھر ان کے دلائل. 1400 سال کے عرصے میں ایسی بدعت اسلامی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئی کہ مسجدوں میں فروعی مسائل کے باقاعدہ پمفلٹ بٹ رہے ہوں اور ان کے اشتہار لگے ہوئے ہوں. یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسجدوں سے ہمیشہ وعظ و نصیحت کے کام اور مثبت باتیں ہوا کرتی تھیں, مثبت طریقے سے دین کی تبلیغ. اس میں شیعہ بھی داخل ہیں. شیعہ کا فرقہ آج سے نہیں ہے, 1400 سال سے ہیں, اور ان کی جو خرابیاں ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں. لیکن یہ خرابیاں بھی علماء ہمیشہ بیان کرتے بھی آئے ہیں, مگر یہ کسی عالم نے نہیں کہا کہ اگر کوئی شیعہ اس پہ نہیں چل رہا تو اب آپ گن پوائنٹ تو اس کو چلانے کی کوشش کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گن پوائنٹ پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو اللہ کا قانون تھا کہ مشرکین جزیرہ عرب سے مشرکین کو باہر نکالو, اس پر تو عمل کیا. پوری دنیا سے بت پرستوں کو ختم کر دو, اس کی اجازت تھی کیا؟ قرآن بت پرستی کے خلاف بھرا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم اس کائنات میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. اس سے بڑا جرم دنیا میں توہین رسالت بھی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. توہین صحابہ بھی بہت بڑا جرم, اور سیاستاً اس کی سزا قتل بھی ہے, یہ بھی ہے, کیونکہ وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے. لیکن شرک اس سے بھی بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اس کو برداشت کیا. تبھی اسلامی تاریخوں میں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں مندروں کو گرایا نہیں ہے مسلمانوں نے. یہ جو کہا جاتا ہے نا محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر تباہ کر دیا تھا, برباد کر دیا تھا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ تباہ و برباد جو اس نے کیا اس لیے کہ اس کا کوئی ایگریمنٹ, کوئی معاہدہ نہیں تھا. لیکن وہی محمود غزنوی کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر باقی مندروں کو محمود غزنوی نے نہیں گرایا. لیکن جب تک آپ کا کسی سے ایگریمنٹ نہیں ہے, معاہدہ نہیں ہے, پھر تو وہ بھی آپ کو توڑ رہے ہیں, آپ ان کو توڑیں. تو لیکن یہ کہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی پھر مندروں کو گرایا. اگر گرایا ہوتا تو آج ہندوستان میں اتنے مندر کیوں ہوتے, حالانکہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریے کو دوسرے پر زبردستی تھوپنا شروع کر دیں. اس سے فساد ہوتے ہیں, بم پھٹتے ہیں, قتل و غارت ہوتا ہے, اور
جو ہے نا وہ پھر ایک لامتناہی سلسلہ چلتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اقلیت میں ہوتا ہے نا اس کے لیے گوریلا وار بہت آسان ہوتی ہے. وہ آپ کے درجنوں مار دے گا اور آپ اپنے درجنوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. وہ 6 ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی کیا مشکل ہے. تو ہماری قوم بالکل ایک بیان سنتی ہے کسی مسلک کے خلاف، جا کے ایک دم مناظر بازی اگلے دن اخبار میں آیا ہوا ہوگا. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ ایک بیان دیا، یہ ہو گیا، یوں کر چھوڑا چیلنج. وہ چیلنج کا جواب دینے کے بجائے، سمجھ آ رہی ہے بات، اگلے دن یہ کس میں آ رہے ہیں؟ اخبار کی جلی سرخی یہی تھی، یہی بنے ہوئے تھے. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ جو کام حکومت کا ہے نا، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کام حکومت ہی پہ زیب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ البتہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی نے کسی کو مارا، قتل کیا، تو خاص اس قاتل کو قتل کرنا بہرحال جائز ہے. اس کے لیے حکومت سے اجازت لینا ضروری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، آپ کے کسی بزرگ کو قتل کر دیا یا آپ کے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا، تو اصل تو یہ کہ حکومت سے انتقام لیا ہے، لیکن حکومت ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتی. تو پھر اس قاتل کو، اس ٹارگٹ کلر کو قتل کرنا بہرحال جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قاتل واطل کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہی ہے کہ جونپور میں تھا نا کہ ایک صاحب، جونپور میں انصاف بہت تھا، تو وہ گرو نے چیلے سے کہا کہ چل وہاں چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہاں نہیں. انہوں نے کہا نہیں، وہاں عدل و انصاف، ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک، ایکویلٹی کا قانون ہے، مرد اور عورت میں مساویانہ، استاد شاگرد ایک ہی صف میں، اور جو ہے نا ملازم اور آقا ایک ہی. اس نے کہا نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی. نہیں بھائی چلو. جب گئے ہیں تو واقعی ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک، بڑے خوش. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ تھانے وانے سے گزر رہے تھے عدالت سے، تو پھانسی گھاٹ تھی وہاں پہ. وہاں دیکھا تو ایک آدمی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن وہ پھندے میں آ نہیں رہا تھا، اس کی گردن بہت موٹی تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ پھندے میں اس کی گردن گھس نہیں رہی تھی. تو انہوں نے اس گرو کو کہا کہ اس کی گردن چونکہ دبلی ہے، تو جو یہ پھندے میں جو اصل مجرم چونکہ آ نہیں رہا، تو ہمارے ہاں چونکہ مساویانہ سلوک ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی. تو اگر اس کی گردن نہیں آ رہی تو جس کی آ رہی ہے اس کو چڑھا دو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی اس کی گردن اگر نہیں آ رہی تو مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہے نا، ایک دوسرے کو قربانی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. تو جس کی آ رہی ہے، چاہے اس نے جرم نہ بھی کیا ہو، تو گرو کی آ رہی تھی، جس نے کہا نا کہ مساویانہ سلوک ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، تو بھائی اس کی آ رہی ہے، اس کو چڑھا دو. یہ بھاگا وہاں سے اور کہا کہ ایسی جگہ سے میری توبہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اختیارات کو ذرا وہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے اختیارات کتنے ہیں. تو شیعہ لوگ جو کر رہے ہیں، میرے پاس صبح شام شیعہ یہ کر رہے ہیں، شیعہ یوں کر رہے ہیں. بھائی ان کا مذہب ہے، جو مرضی کریں وہ، انڈور جو مرضی کریں وہ. آپ کے سامنے کوئی اگر خدا نخواستہ امہات المومنین کو یا صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، آپ اس کا گریبان پکڑ لو. آپ کے سامنے جو یہ کام ہے، وہ انڈور جو مرضی کریں، ان کا مذہب ہے، ان کو کرنے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح وہ محرم کو منحوس سمجھیں یا رمضان کو بھی منحوس سمجھنا شروع کر دیں، ہماری بلا سے بھائی. ان کا مسلک ہے، وہ جانے. اللہ اگر وہ اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں. اپنے مسلک کو، ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں یہ بات سنی تھی اس زمانے میں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اس زمانے میں جبکہ اتنے فتنے کا دور نہیں تھا، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتے پھر کیا کہتے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر ان سے، یعنی میں جب بتاتا ہوں نا محرم سفر منحوس نہیں کریں، شیعہ لوگ کہتے ہیں پھر آپ ان سے مناظرہ کریں، ان کے دلائل کا جواب دیں کہ نہیں یہ منحوس نہیں ہے، یہ منحوس ہے معاذ اللہ یہ مہینے. تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ نہ ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم ہے. ایک نہیں ہے، ایک نظریات کا اختلاف تو پھر ایک چیز میں نہیں ہے، تو درجنوں چیزیں، کس میں آدمی مناظرہ کرے گا، یہی سارا دن کام رہ جائے گا. جب آپ کو معلوم ہے، آپ کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ بھئی اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے محرم سفر کے بارے میں، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ مہینے ہمارے ہاں منحوس ہیں. اور ایک آخری بات کہ جب ایک چیز کی نحوست دل میں بیٹھ جائے تو اس کے علاج کے لیے صرف نظریے کی اصلاح اوپر سے کافی نہیں ہے، ایسا عمل کرنا پڑے گا تاکہ جس سے نظریہ درست ہو جائے. اس
کی میں نے جمعے میں بھی مثال دی تھی، دوبارہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ کلپ سننے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ جیسے یہ گائے کی عبادت آج ہوتی ہے نا ہندوستان میں، تو یہ بہت قدیم سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل شرک سے مانوس ہو چکے تھے، تو وہ بھی گائے، ان کے دور میں گائے کی پرستش ہوتی تھی، تو ان کے دل میں بھی گائے کے ایک تقدس کا تصور ان کے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں تو اللہ نے ان سے گائے ذبح کروائی ہے، بکرا نہیں، دمبا نہیں، اونٹ نہیں. کیا حکم دیا؟ تاکہ ان کے دلوں میں جو گائے کا ایک تقدس ہے نا وہ حقیقت میں نکل جائے. گائے کو بھی ایسے ہی سمجھیں جیسے اونٹ کو سمجھتے ہیں، جیسے بکری کو سمجھتے ہیں. اب بنی اسرائیل ہیل و حجت کرنے لگے نا کہ نہیں کیسے رنگ کی ہونی چاہیے، کیوں؟ اس کا مطلب دل میں گڑبڑ تھی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہندو اگر اسلام قبول کرے، بقرعید آ جائے تو ہم سب گائے ذبح کر رہے ہوں گے، لیکن ہندو کہے گا اگر بکرا ہو جائے تو اچھا ہے. اگر اس کا ایمان پکا نہیں ہوگا، پکا ایمان ہے پھر تو جو مرضی ذبح کروا لے. اگر ایمان پکا نہیں ہے تو وہ کہے گا گائے کے علاوہ کچھ اور، کیونکہ اس نے صدیوں سے اپنے باپ دادا میں گائے کے بارے میں اتنی فلمیں دیکھی ہیں اور اتنی گائے کی کہانیاں اور اس کو تقدس سنا ہے اور اتنی دفعہ عبادت کی ہے کہ اب اس کے دل میں ایک وہم بیٹھ جائے گا کہ بھائی کچھ تو ہوگا، جو اتنے ہمارے باپ دادا سارے ٹھیک ہے اسلام برحق مذہب ہے لیکن آخر کچھ تو ہوگا نا. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے دل سے اس کچھ کا تصور نکالنے کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے باتیں، ہوائی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا گائے کا گلا کاٹو، بعض علماء کی رائے کے مطابق. تو اسی طرح محرم اور سفر میں آپ شادیاں جب تک کریں گے نہیں، آپ کے دماغوں سے ان مہینوں کے منحوس ہونے کا تصور نکلے گا نہیں. یاری بات سمجھ. تو اب سفر میں 10 دن رہ گئے، ڈیٹ دے دیں آپ سفر کی، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر بالفرض نقصان ہو گیا، سفر میں شادی کی اور ناکام ہو گئی، تو پھر یہ نہ کہیں سفر کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کی میں اکثر بتاتا ہوں کہ پھر یہ سوچا کہ ربیع الاول میں جن کی ہوئی ان کی کون سی کامیاب ہوئی. شادیاں آج کل کامیاب کہاں ہو رہی ہیں؟ رمضان والوں کی 27ویں شب کو نکاح ہوا تھا، طلاق ہو گئی عید سے پہلے. ایسے واقعات آ رہے ہیں. 27ویں شب تو مبارک بہرحال ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. عید کے دن شادی ہوئی اور بقرعید سے پہلے طلاق ہو گئی. تو یہ سوچا کریں یہ محرم سفر سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے. طلاق کا تعلق یا تو شوہر کا رویہ صحیح نہیں ہوتا یا بیگم کا صحیح نہیں ہوتا. بچوں کی پرورش نہیں ماں باپ نے کی تو وہ چاہے محرم میں بچے کی پرورش نہ کریں یا سفر میں نہ کریں، نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے اس کا. اور یہ بھی سوچ لیا کریں کہ پورے سعودی عرب میں محرم سفر میں شادیاں ہوتی ہیں، ان کی ناکام کیوں نہیں ہوتی. جیسے جو ہندو گائے ذبح کرتے ہوئے ڈر رہا ہو نا، پھر ہم نے گن پوائنٹ پہ اس سے گائے ذبح کروائی، تو مسلمان ہوا کیوں؟ کرنی پڑے گی تجھے. اب وہ ذبح کرنے کے بعد کوئی حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، تو فوراً کہے گا یہ ماتا نے بددعا دی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تجھے کیوں دی ہے؟ پورا کراچی، پورا پاکستان گائے کاٹتا ہے، ان کی تو ٹانگیں سلامت ہیں. تو یہ گائے ذبح کرنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، ویسے ہی مقدر میں لکھا ہوا تھا ٹانگ کا ٹوٹنا. تو اسی طرح محرم سفر میں کسی کی شادی خدا نخواستہ ناکام ہو جائے تو ایک تو خوش ہو وہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کوئٹہ سے، پٹھان ہے، بڑے زبردست آدمی ہے، ممکن ہے بیان سنے بھی ہو. تو وہ مجھے ایک دن بڑے پریشان ہو کر ایک میسج لکھا انہوں نے کہ میں اپنی بیوی سے بہت تنگ آ گیا ہوں اور بات میں میری بیوی بھاگنے کی دھمکیاں دیتی ہے، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی. تو میں نے لکھ کے دے دیا مذاق میں مبارک ہو. میں نے لکھ کے دے دیا مبارک. کہنے کہ مبارک کس بات کی؟ میں نے کہا خود سے بھاگ رہی ہے بھائی، مزاق کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیوی گھر سے بھاگ جائے. تو میں نے کہا خود سے جا رہی ہے نا، ٹینشن ختم ہو رہی ہے آپ کی. تو بہت بیچارہ ہنسا. پھر وہ تو اگر ناکام ہو جائے بولو بھائی مقدر میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ پھر وہ عبرت کا نشان بن کے سب کو بتاتا ہے کہ یار میں بھگت چکا ہوں، محرم میں کی تھی میں نے 10 محرم کو ڈیٹ رکھوا لی تھی، میں بھگتا ہوا ہوں بھائی. تو ٹھیک ہے، یہ بڑے جو کہتے آئے ہیں نا آج تک محرم سب کچھ وہ ہے. ایسے کمزور ایمان نہیں چاہیے اللہ کو. وہ دریائے نیل والا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نیل بند ہو گیا تھا. صحابی نے خط لکھا گورنر نے کہ بھائی لوگ جب تک لڑکی ذبح کر کے نہیں ڈالتے دریا چلتا ہی نہیں ہے. لوگ تو پیاس سے، ایک لڑکی کی جان آسان ہے نا، کاٹ کے گلا ڈال دو، باقیوں کی جان بچا لو. حضرت عمر نے لکھا دریا نیل کو خط کے چلنا ہے چل. میں اپنی زبان میں اس کی تعبیر کرتا ہوں. حضرت عمر نے تو بڑے شائستہ الفاظ استعمال کیے تھے، چلنا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں. لیکن میں اپنی زبان میں اس کو کہ چلنا ہے چل، ولنے تیری ایسی کی تیسی. سمجھ رہی بات؟
لڑکی کا گلا معصوم جان ہم نہیں لیں گے، تو دریا چل پڑا. تو حقیقت میں دریا خود سمجھتا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں نا، جو کمزور ایمان والوں پہ مسلط ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان میں ہمارا حربہ نہیں چلے گا، یہ الٹے سیدھے کام نہیں کریں گے، تو وہ یہاں سے اپنی فائلیں سمیٹ کے بوریا بستر بول کر کے کسی اور کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اتنا. وہ کہتے ہیں یہاں سر مارنے کے بجائے کہیں اور وہمیوں کے بجا کے مسلط ہو جاؤ. وہ کہیں اور چلے گئے ہوں گے، ان کے کوئی چیزیں بندش لگا دی ہوگی، پھر وہی یہ ساری چیزیں جیسے سل بٹے گھما رہے ہیں بچوں کی نظر اتارنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے. تو یہ شیطان پھر ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، بولے یہ کرو. اور جو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے الٹی سیدھی حرکتیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو شیطان وہاں سے پہلی فرصت میں فائلیں لپیٹ کے. میں آپ کو میں بتاؤں، میں نے کئی لوگوں کے جنات اتارے ہیں، اور کیسے اتارے ہیں، ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، علاج چھڑوا کے. آپ حیران ہوں گے، نہیں آئی بات سمجھ. جنات آتے تھے، روحانی علاج چل رہا تھا فلاں پیر صاحب کے پاس، میرے پاس فون آیا کہ حضرت کیا، میں نے کہا علاج چھوڑ دو. کیوں یار یہ تو مر جائیں گے. میں نے کہا مر جاؤ، یہ عزم کر لو مر جاؤں گا، یہ ادھر نہیں جاؤں گا میں. تو 2 4 6 مہینے میں ٹھیک ہو گئے، فٹ پاٹ فون آئے ٹھیک ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے کئی واقعات ہیں. تو جو ان لوگوں کے پاس جائے گا نا، روحانی علاج والوں کے پاس، جنات اسی کے پاس آتے ہیں. یہ جنات کے جراثیم لگتے ہی وہیں سے ہیں. پھر ابھی آپ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے، تھوڑے دنوں میں آپ کے بھائی پہ چڑیل آنا شروع ہو جائے گی، بیوی پہ کوئی اور چیز آنا، موکل، عجیب سی اصطلاحات ہیں، موکل بھی آ رہے ہیں. اب آدمی کہتا پتہ نہیں یہ کیا ہے، ابھی جن سے فارغ نہیں ہوا تھا موکل آنا شروع ہو گیا. آتی بات کی نہیں آ رہی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دبلا پتلا آدمی ہوں، میں کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں. میں ان عاملوں کو کب سے روحانیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، یار 2 4 دن ہم پہ بھی چھوڑ دو بھائی. ہمیں تو نہ حصار کھینچنا آتا ہے، نہ صبح شام کی تسبیحات پابندی سے کیا ہوتی نہیں ہے. بیٹھتے ہیں جس دن سو جاتے ہیں نیند سے، صحیح ہے نا. تکبیر اولیٰ کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کسی طرح فرائض واجبات پورے ہو جائیں. نہ حصار ہے، نہ کوئی تعویذ آتے ہیں ہمیں، اور نہ کوئی ہمیں کوئی رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے سونے کا حکم ہے، وہ بھی پورے ہونے سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، وہ بھی پورے نہیں ہو پاتے. تو پھر بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 2 4 دن بھیجو، ہمیں کوئی ان کو ہے ہی نہیں، فارغ لوگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کچھ کر نہیں سکتے بیچارے. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ نے کہا نا یہ مشرکین مکہ سے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کو تم معبود اور ماتا سمجھ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم سے زیادہ کمزور ہیں، ان کو چاہیے تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں. عامل میں اگر طاقت ہوتی تو ٹھکانہ لگا کے بیٹھا نہ ہوتا، لوگوں سے ہدیے اور نذرانے وصول نہ کر رہا ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کا محتاج ہے، آپ اس کو روٹی ووٹی دیں گے تو اس کے گھر چلے گا. اگر اس میں طاقت ہوتی نا تو وہ اندر منتر پڑتا، تندور سے جن کو بولتا 2 روٹیاں اٹھا کے لے آوا. اس سے بول تو میری سنگ دل محبوبہ کو میرے قدموں میں کیا لائے گا، تو پٹھان کے ہوٹل سے 2 روٹی تو لا کے دکھا. لکھا کیا ہوتا ہے، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. میں کہتا ہوں آپ جو عامل بولے نا سنگ دل محبوب سے بولے تو پٹھان کے ہوٹل سے 1 دودھ پتی منگوا کے دکھا. پٹھان کے ہوٹل کا نام اس لیے رہا ہوں کہ کسی اور کے پاس تو جن جائے، ہو سکتا ہے وہ آدمی ڈر جائے. پٹھان پیسے کے بغیر 2 روٹی دے گا اس کو کہ جی مجھے فلانے عامل جاگی بابا نے بھیجا ہے، تو ایک عام آدمی ہوگا ڈر جائے گا، عامل صاحب نے بھیجا ہے، پتہ نہیں، لے جا بھائی. پٹھان بولے گا یہ کاروبار ہے میرا، یہ عاملوں کے چکر میں پڑ گیا تو میں، میرے بیوی بچے گاؤں میں، ان کو میں کیا بھیجوں گا. تو ان سے بولا کریں کہ کوئی سنگ دل محبوب قدموں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اپنے محبوب ان کے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پکڑ کے لائیں گے ان محبوبوں کو. اگر یہ سنگ دل محبوبوں کو قدموں میں لا سکتے تو ان کے تو 2 لاکھ محبوب ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو جو محبوبہ اچھی لگتی فوراً جن کو بولتے اٹھا کے لے آئے اس کو. ایک نظام عالم برباد ہو جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، گھر سے پیسے غائب ہو گئے ہیں، اور میں حیران ہوں، پتہ نہیں کوئی خفیہ ہاتھ ہیں، کہاں سے غائب ہو رہے ہیں. کوئی گھر میں غیر فرد بھی نہیں ہے اور اپنے گھر میں افراد بھی نہیں، غائب ہو رہے ہیں. چابی اتنی مشکل، وہ بن نہیں سکتی دوسری چابی، وہ میرے پاس. تو اب میں سوچ رہا ہوں کوئی روحانی کے چکر میں جاؤں. میں نے کہا گھر ہی کا کوئی آدمی ہے اور وہ ڈیڑھ ہوشیار ہے، بہت ذہین ہے، جس نے ایسی چابی یا تو بنوائی بھی ہے یا یہی چابی لے کے یہی کلاکاری دکھا رہا ہے. بڑے بڑے کلاکار ہیں دنیا میں،
میں نے کہا پکڑو اس کو. انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہے وہ اس لیے تو ہے نا کہ خفیہ جو کام ہو رہے ہیں ان کی تفتیش کرتا ہے. اگر یہ جنات اس طرح سے کر لیتے تو انویسٹیگیشن والے کس پہ ڈال دیتے؟ ساری بلی جنات پہ ڈال دیتے. لیکن وہ ایجنسی کے لوگ بیٹھتے ہیں انگریزوں کی ایجنسیاں بھی. بھائی ایسے نہیں ہوا. عمران وہ کیا تھا جس کا قتل ہوا انگلینڈ میں، کیا نام تھا؟ ڈاکٹر عمران فاروق. اب وہاں کی ایجنسیوں نے تلاش میں ہے نا کہ قاتل کون ہے، شواہد جمع کر رہے ہیں. ان کو ملے یا نہیں ملے مجھے نہیں پتا. اگر بالفرض نہیں ملے ان کو اب تک، تو وہ ابھی تک انہوں نے جنات سے نہیں ڈالا ہے کہ یار کوئی بھی قاتل نہیں مل رہا تو ایک دم ایسے کیسے ہو گیا، اتنی سیکیورٹی میں جنات پہ ڈال دو. یہ چوروں کو معاف کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بلی کس پہ ڈال دیں؟ جنات. تو میں نے ان سے کہا کہ جنات کو پھر بینکوں سے کیوں نہیں نکالتے جنات پیسہ؟ کسی لاکر سے 5 روپے بھی نکال دیں تو سارا آڈیٹنگ کا جو نظام ہے وہ سارا برباد ہو جائے گا. وہ آئے گا حکومت کی طرف سے جو آڈٹ کرنے والا، فائلیں رکھی جائیں گی، یہ 10 لاکھ کہاں ہیں؟ ارے پتہ نہیں کہاں ہے بھائی. ہم خود حیران ہیں. عاملوں کو بلوایا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک چڑیل تھی یہاں بینک جو تھا نا، اس بینک یہ یہاں پہلے ایک درخت تھا بیری کا، آپ یاد کرو ماضی میں جنگل تھا. کہے گا ہاں جنگل تو تھا، یہاں اس میں ایک درخت بھی تھا. آپ نے وہ قل واللہ پڑے بغیر درخت کاٹ دیا. آپ نے وہ درخت آپ نے قل واللہ پڑے بغیر کاٹ دیا. بس وہی جن ہے اس بینک کے اندر. یہ باتیں ہوتی ہیں. تو کام میں لگنے کے بجائے آدمی فضول چیزوں میں لگ جاتا ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض رات کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ خود سے نہ پڑھو بنا کسی عالم کے، مگر میں نے کسی عالم کے بیان میں سنا کہ کچھ صورتوں کو چھوڑ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ بتا دیں صورتوں کے نام. قرآن کا ترجمہ پڑھیں تفسیر کے ساتھ، کسی بڑے عالم بزرگ کی تفسیر بھی ہو، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. ترجمہ بھی پڑھتے نا، اس کا مطلب بھی آگے لکھا ہوتا ہے. پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے کیا؟ ایک عورت نے اپنے مستحق دیور کو بتائے بغیر صدقہ دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے. ہدیے کے نام سے دے دے اس کو اور دل میں زکات کی نیت کرے. ٹچ اسکرین موبائل میں ڈیجیٹل قرآن کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے؟ جائز ہے. بیت الخلاء میں اس موبائل کو لے جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ قرآن اسکرین پہ نہ ہو. ہماری بات، کیونکہ جب یہ قرآن آپ موبائل آف کرتے ہیں یا اسکرین سے غائب کرتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل سسٹم میں ہوتا ہے 0101. یہ پھر آیتیں لکھی بھی نہیں ہوتی تو وہ پھر قرآن رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو بیت الخلاء میں لے جانے کی اجازت ہے. ریکارڈ تلاوت قرآن میں آیت سجدہ سن لینے سے سجدہ واجب ہوتا ہے؟ تو فتویٰ تو اسی پر ہے کہ واجب نہیں ہوتا. عرب علماء کہتے ہیں کہ واجب ہوتا، یعنی کرنا چاہیے سجدہ. تو کوئی احتیاطاً کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر ریکارڈڈ سنا ہے، براہ راست سنا ہے تو واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشاہدہ جو ہے نا، سب سے بڑی دلیل کیا چیز ہے؟ مشاہدہ. کتابوں سے نکال کے دینا شروع کر دے تو پہلی بات تو یہ کہ ان کتابوں میں سیاق و سباق کیا ہے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر اہل حدیث حضرات نے علماء دیوبند کے پر الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں دیکھتا نہیں ایسی چیزیں، دل خراب ہوتا ہے، پھر غصہ آتا ہے. پھر انہوں نے کوئی بات کی، پھر ہم بھی بیان میں بیٹھ کے کچھ بول دیتے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے اور منفی سوچ ہی پیدا ہوتی ہے نا اس سے. میں نے کہا مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو ہے اس نے بار بار کہ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ اس کا کچھ تو جواب دیں. بہت اصرار کیا تو لے گیا. تو اس میں ایک تحریر، سب سے پہلی تحریر جو مجھے دکھائی، اس میں غالباً مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ فاطمہ کو نہ نفقہ ملا نہ سکنا، کیونکہ فاطمہ زبان دراز تھی. یہ لفظ لکھا ہوا تھا، فاطمہ کو نہ نفقہ ملا نہ سکنا کیونکہ فاطمہ زبان دراز. اب اتنی سی عبارت کاٹ کے لکھی ہوئی ہے. تو کہہ رہے یار حضرت فاطمہ کے بارے میں اتنے بڑے بزرگ نے یہ الفاظ لکھے. تو مجھے اس کا جواب معلوم تھا کیونکہ میں سمجھ گیا، وہ نفقہ اور سکنا کے لفظ سے میں سمجھ گیا یہ بات کیا ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس، یہ پہلی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو 3 طلاقیں دی ان کے شوہر نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نہ تو نفقہ ملے گا یعنی عدت کے دوران کا خرچہ، اور نہ یہ شوہر کے گھر عدت گزاریں گی. سکنا یعنی رہائش بھی نہیں ملے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ رہائش بھی نہیں ملے گی. اور حالانکہ
اصل کیا حکم ہے شریعت میں کہ طلاق یافتہ عورت کو طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے عدت کے دوران، اور خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ شوہر کے ذمہ. تو اب اس حدیث کی بنیاد پر فقہائے کرام میں اختلاف ہوا. بعض فقہاء اس کے قائل ہوئے کہ 3 طلاقوں کے بعد گنجائش نہیں ہے، نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ رہائش تو ملے گی، نفقہ نہیں ملے گا، جبکہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی رہائش بھی ہے اور خرچہ بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے طلاق یافتہ عورت کے بارے میں حکم یہی دیا کہ عدت شوہر کے گھر گزارے گی، اور خرچہ بھی کس کے ذمہ ہوگا. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہو، لہذا وہ حکم اپنی اصل پر ہے. تو اب اسی طرح بہت سارے صحابہ، حضرت عمر کا بھی یہی مذہب تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی عورت کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر میں، اور خرچہ بھی ملے گا. لیکن اس زمانے میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شوہر کے گھر نہ رہے کیونکہ 3 طلاقیں دینے والا فوراً کسی سے فتویٰ لا کے پھر حلال کر لیتا ہے بیوی کو. اس لیے کہیں اب کیس آتا ہے نا 3 طلاق ہو گئی تو ہم بیوی کو کہتے ہیں فوراً اپنے والدین کے گھر جا کے عدت گزارو، شوہر کے گھر نہ رہو، ورنہ وہ حرام کو حلال کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تقویٰ ختم ہو گیا نا. تو اس پہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نفقہ اور سکنا اس لیے نہیں ملا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو گھر سے نہ نکالو، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. جب کوئی عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے گھر سے نکال سکتی ہو. اب اس کھلی بے حیائی کی مفہوم کیا ہے؟ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ کھلی بے حیائی یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی دوسرے مرد سے اس کا چکر ہو، کوئی زنا کا خطرہ ہو. اور اس میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ زبان دراز اگر عورت ہے، اتنی تیز زبان ہے کہ مرد کو پتا ہے کہ اگر یہ میرے گھر میں عزت گزارے گی تو یہ شرافت سے نہیں گزارے گی، اب تو طلاق بھی ہو گئی تو اس کی زبان تیز ہے، یہ شوہر کو یہ عذاب اور یہ اذیت ہو رہی ہے، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ عزت کہاں گزارو. تو اس پہ لکھا ہے کہ فاطمہ چونکہ زبان دراز تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا کہ عزت شوہر کے گھر بولو بھائی نہ گزار، بلکہ کہاں گزارے ہیں. اب دیکھو اس پیرائے میں اگر یہ بات رکھی جائے تو فقہا کا مطلب پہلی بات تو یہ نبی کی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت کی بات نہیں ہے، یہ دوسری صحابیہ کی بات ہے. نمبر 2، زبان درازی یہ فقہی مسئلے کی اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ زبان دراز نہیں تھی، سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کے خلاف حکم دے دیا. تو اب فقہا نے مسئلہ تو بتانا ہے نا کہ بھئی زبان درازی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی عزت کہاں گزاریں. تو فقیہ کا تو کام ہے نا اس مسئلے کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ بیان کرے. اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بیان کرنا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی صحابیہ کو زبان دراز کہہ دیا، یہ تو کفر ہے. کفر بالکل نہیں ہے. یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہو کر ان کو پہلی بار توبہ کی توفیق ملتی تھی، اور اگر بالفرض توبہ کی توفیق نہیں بھی ملی تو ان کی دوسری نیکیاں اور نبی کے ساتھ قربانی اور نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے. گناہ کر کے بھی وہ ہم سے بہرحال اچھے ہی ہیں. کیا حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ صحابیہ سے زنا بھی ہوا ہے؟ جوہینہ قبیلے کی خاتون نبی کی خدمت میں آئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اب کیا کوئی اس واقعے کو بیان کرے گا تو کیا گستاخ صحابہ کہلائے گا؟ وہ اگر کہلائے گا تو سب سے پہلے معاذ اللہ امام بخاری گستاخی کے مرتکب میں جو اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، امام مسلم گستاخی کے مرتکب ہوئے جو اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں. اس کا مقصد ان جوہینہ قبیلے کی خاتون کی گستاخی نہیں ہے بلکہ ان کے واقعے کو بیان کرنا. اور بیان بھی اس لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کی خطاؤں کو اچھالا جائے، بلکہ اس سے فقہی حکم اس سے متعلق ہے. وہ یہ کہ بھائی جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون آئی، نبی کے سامنے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا. نبی نے چہرے کو پھیر لیا، 4 دفعہ آئی ہیں، پھر نبی نے حد جاری کرنے کا حکم دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. اب پوری حدیث آئے گی سامنے تو پتہ چلے گا کہ بیان کرنے کا حوالے کا مقصد حضرت جوہینہ قبیلے کی اس صحابیہ کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ فقہا اس کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ زانی جب خود اقرار کرے گا تو 4 دفعہ اقرار کرنا ضروری ہے. جب تک 4 دفعہ اقرار نہیں کرے گا حد جاری نہیں ہوگی، اور 4 دفعہ اقرار کرے گا تو اس پہ حد جاری کر دی جائے گی. اب اس فقہی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ان خاتون سے زنا ہوا تھا. اب کوئی کہا استغفر اللہ صحابیہ کو کیا کہہ دیا؟ زانی کہہ دیا. دیوبندی کافر، دیوبندی مسجد میں گرا دو ان کی. تو بھائی پھر اس مسئلے کو بیان کیسے کریں گے
کہ زنا کی سزا رجم ہے، اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ دلیل تو وہی لائیں گے نا جو ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی تو بتا دیں. بس جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں کہ اب کوئی کہے کہ زانی کی سزا شریعت میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ چپ کہ وہ حضرت جوہینا قبیلے کی خاتون آئی تھی، ان سے ایک چیز تھی. وہ کہہ رہے اگر میں یہ کہہ دوں زنا ہوا تھا تو صحابیہ کو کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ زانی کہہ دیا. صحابی، پھر اس کے صحابہ کے فضائل. ابے تو ان صحابیہ کی خاک کے، تیری تہجد اور تیرے چلے ہوتا کیا ہے؟ تو بتاؤ وہ آئندہ کبھی کوئی فقہی مسئلہ بیان کرے گا، وہ کہے گا زانیہ کی سزا رجم ہے ہی نہیں بھائی اسلام میں، تو کچھ بھی نہ کہو. کہیں گے کیوں؟ نبی کے دور میں اگر کسی نے زنا کیا تو کیا سزا کی؟ نبی کے دور میں ہوا ہی نہیں زنا، ہوا ہی نہیں. بھائی وہ جو جوہینا قبیلے کی خاتون تھی، بخاری کی حدیث، اس میں زنا نہیں ہوا تھا بھائی. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے بول دیا تو نہ عامر لیاقت مجھے معاف کرے گا، نہ گرین چینل والے معاف کریں گے. جنید جمشید بھی سے بھی تو یہی غلطی ہوئی ہے. تو لیکن تھوڑی اس سے زیادہ ہو گئی تھی، مگر ہے بہرحال غلطی. اور خاص طور پہ جب ایک آدمی نے معافی بھی مانگ لی تو معاف تو ختم کر دینا چاہیے اس کو. تو اب وہ دیوبند عالم نے کیا لکھا کہ فاطمہ زبان دراز تھی. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اس فقہی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ جو عورت زبان دراز ہو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عدت شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی. شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ تو اما کے گھر جا کے بیٹھ، ورنہ میں گلا والا نہ دبا دوں کہیں. اس کو پتا ہوتا ہے اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ چھوڑے چاقو نہ نکل آئیں. تو اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان میں بھی حکمت ہے. اگر حضرت فاطمہ سے یہ زبان درازی والی غلطی نہ ہوتی تو یہ مسئلہ سامنے آتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی شخص نابینا تھے، وہ آئے، یا مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں، وہ گڑھے میں گر گئے کہیں، تو بعض صحابہ کی ہنسی نکل آئی نماز کے دوران. روایت اگرچہ سند کے لحاظ سے کچھ کمزور ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ جو روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو اس کو بھی قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں. تو جب اس کی ہنسی، کچھ صحابہ کی ہنسی نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی ہنسی نکلی ہے وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں. تو اس سے علماء حنفیہ نے مسئلہ نکالا اس حدیث سے کہ نماز میں اگر آپ کی قہقہ لگا کے ہنسی آ گئی تو صرف نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ وضو بھی ٹوٹتا ہے. اب دیکھو بظاہر تو یہ غلطی ہے کہ کوئی گڑھے میں گر جائے تو آپ ہنسیں اس پہ. اول تو یہ بات غلط ہے، کسی مسلمان کی تکلیف پہ ہنسنا تو نہیں چاہیے. پھر ہنس بھی کس میں؟ نماز کی حالت میں. لیکن اگر یہ صحابہ کے دور میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ پتہ چلتا کہ نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں تاکہ ایک نیچرل ماحول ہمارے سامنے آئے، مثالی. یہ نہ کہیں کہ وہ فرشتوں کا حساب تھا، فرشتوں کا ایسا ماحول تھا، ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں تھا. تو قوانین پھر ملتے کہاں سے آپ کو؟ ساری چیزیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کی فضیلت، کہ ان سے غلطی ہوتی تھی، ان کی توبہ ہم سے زیادہ تگڑی ہوتی تھی. پھر دوسری ان کی نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کی غلطیوں پہ حاوی ہیں. ایک واقعہ سنا دو، حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت بڑی غلطی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس کو چھپا رہے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے. مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ تھا. جنگ کو خفیہ رکھنا کتنی ایک جنگی چال ہوتی ہے. حاتب ابن ابی بلتعہ نے یہ راز فاش کر دیا جا کے. جنگی راز فاش کر دینا، اور وہ بھی کس کا؟ نبی کا. یہ بہت بڑی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ نے ارادہ کیا آپ کی گردن اڑائیں، قتل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، بدری ہیں، بدری غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ بھائی نیکی بھی تو دیکھو. 313 میں یہ بھی تھے جنہوں نے 1000 کا مقابلہ کیا ہے. آج ان کی اس غلطی کو دیکھ رہے، اس نیکی کو نہیں دیکھ رہے. ایک اصول ضابط. اب یہ حاتب ابن ابی بلتعہ سے اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو کیا یہ اصول ہمارے سامنے آتا؟ اصول سامنے آ گیا کہ ایک آدمی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو فوراً دائرہ اسلام سے نکلنے کا فتویٰ نہ دو، اس کی نیکیاں بھی دیکھو، اس کی قربانیاں بھی دیکھو. قیامت کے دن بھی اللہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی سے گناہ آیا تو اٹھا کے فوراً جہنم میں پھینک دیا، بلکہ ترازو قائم کیا جائے گا. کہا جائے گا یہ صرف گناہ بھی ہے نا، گناہ اس پلڑے میں رکھو تو نیکیاں اس پلڑے میں رکھو. جو والا جھک گیا ادھر کا فیصلہ ہوگا.
اس سے زیادہ کیا دلیل ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جس کے اعمال میں گڑبڑ ہوئی وہ جہنم میں، نہ گڑبڑے ہیں تو خوبیاں بھی تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی تولیں گے، جو زیادہ وزنی جو نکل رہا ہے نا ادھر کے حساب سے فیصلہ ہوگا. تو اسی طرح نبی نے بھی یہ ہمیں اپنی سیرت میں بتایا. تو یہی اصول اور یہی ضابطہ ہے. تو ان حضرت فاطمہ کے بارے میں ان عالم نے کیا لکھا کہ زبان دراز، اس کو یہ پکڑ کے بیٹھ گئے انٹرنیٹ پہ شائع کیا اتنا سا جملہ کاٹ کے کہ فاطمہ کو نہ نفقہ ملا نہ سکنا، کیونکہ وہ زبان دراز تھی، اور فوراً مقدمہ بنا دیا اہل بیت کی گستاخی کا. تو میں نے اس کو جب جواب دیا نا کہ یہ ایک کا جواب، میں نے کہا باقی بھی اسی پر قیاس کر لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک گستاخی سمجھانے میں کتنا ٹائم لگا نا، ایک گستاخی کی حقیقت واضح کرنے میں، جو ہمارے اکابر پر ایک الزام لگا اس کو سمجھانے میں 15 منٹ لگ گئے کہ نہیں لگ گئے، اور دماغ اور زبان جو لگی وہ الگ ہے. اب کل کوئی دوسری لے کہ آپ کے فلاں بزرگ نے فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ یہ لکھا ہے، ایک بیان اس پہ بھی کر دیں، ورنہ میں سمجھوں گا دال میں کچھ کالا کالا ہے. اب میں اگلے ہفتے بیٹھا ہوا ہوں کہ بھئی ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ حضرت مولانا شفیع تھانوی نے یہ لکھا ہے، پھر کوئی تیسری رپورٹ آئے گی. ان کا تو کام ہی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، ہمیں اور بھی تو بہت سارے غم ہیں، اور بھی تو کام کرنے. تو حل کیا ہے کہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطہ، جب کوئی ہمارے اکابر کی شان میں گستاخی کر کے آئے اور کوئی عبارت دکھائے، بولو بھائی یہ ہمارے علماء کا اگر عقیدہ ہوتا تو ان کے شاگردوں میں ہمیں نظر آنا چاہیے تھا. اگر وہ قبر پرست ہوتے، اگر وہ مشرک تھے تو ان میں کیوں؟ یہ تو ہمیں توحید پر ہی بیان کرتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو سنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی کہنا یہ قبر پرست ہو، بھائی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی دیوبندی مولوی صاحب کو کسی قبر کے سامنے جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو. سارے ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر اب تک کچی خبر ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی خبر ابھی تک مٹی کی سادہ خبر ہے، کوئی قوالیاں نہیں ہوتی اس پہ، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی مجاور گول طواف نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ سارے کیا ہیں؟ ان کی تو وصیتیں مولانا چلوی تھانوی، وہ تو سنت سے ایسے حریص سے وصیت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے. اتنے سخت سنت سے حریص تھے وہ، ان کو معاذ اللہ بدعتی کہہ دیا، کیا کیا کہہ دیا. تو یہ نیگیٹو تھنکنگ کے لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. وہ توصیف الرحمان راشدی ہے نا، اس کے کلپ آتے ہیں مجھ پہ واٹس ایپ پہ، لوگ بھیجتے رہتے ہیں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. تو ایک صاحب نے بھیجا، تو ابھی دھندلا آ رہا تھا توصیف الرحمان اس میں کلپ میں نا، پورا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا تھا. اس نے کہا اس نے اعتراض کیا ہے، تو دھندلے سے مجھے رومال سے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ہے. تو میں نے لکھ کے بھیجا یہ کیا یہ توصیف الرحمان صاحب ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان کی باتوں کا جواب دوں، کیونکہ ان کا سارا دن کام ہی ہے یہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. ساری دنیا غلط، صرف یہ ایک ایسی شخصیت آسمان سے زمین پہ نازل ہوئے ہیں جن کو اللہ نے آب زمزم سے دھو کے اتارا ہے. ویسے بھی کسی کی خامیوں کے در پہ ہو جانا یہ ویسے بھی غلط ہے. ایک مثال دوں، اس نے لکھا مولانا طاہر جمیل صاحب نے یہ حدیث سنائی، موضوع من گھڑت حدیث ہے. وہ حدیث واقعی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، لیکن اگر حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب نے بھرے بیان میں ایک حدیث کمزور سنا دی تو کیا یہ مطلب ہے آپ ایک شارٹ کلپ بن کے مولانا طاہر جمیل صاحب کا نام لے کے ان کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس کی مثال ہے میں نے بیان میں کوئی غلط بات کر دی تو اگلے بیان میں ایک پرچی آ جائے گی نا کہ حضرت آپ نے یہ بات کی جس کا کوئی حوالہ. یہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً ویڈیو کیمرے والے بلایا، آ جاؤ ایک موقع مل گیا مجھے دنیا میں مشہور ہونے کا، ایک موقع مل گیا، آیا ادھر سے ویڈیو. پھر ادھر میں نے مکہ مدینہ کی تصویر بنائی، ایک لال رومال، حالانکہ میرا اپنا لباس دھوتی شلوار اور دھوتی بنیان، آئی بات سامنے، اپنا کلچر یہ ہے. وہ جو توصیف الرحمان ہے وہ اصل میں پنجابی ہے، تو پنجاب والوں کا جو لباس ہے وہ پہننا چاہیے. خام خامے عربوں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مکہ مدینہ کا شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کو نبی کی سنت میں ایسا کر رہے ہیں تو نبی کی سنت تو پگڑی ہے، رومال تھوڑی ہے. دیکھو یا تو انسان وہ لباس پہنتا ہے جو سنت ہے، یا اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے. آپ نہ اپنا کلچر نہ نبی کی سنت، اس کا مطلب ہے آپ کو عرب کے شیخوں کو خوش کرنے کا شوق ہے، خام خواہ میں اپنے آپ کو یہ بتانے کا شوق ہے کہ میں معمولی عالم نہیں ہوں، میں مکہ اور مدینہ سے پڑھا ہوا ہوں، آب زمزم سے دھلا ہوا ہوں، میں مدینہ کی کھجوریں کھا کے جوان ہوا ہوں، میں میرے منہ سے خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. ہمارے علماء جتنے بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یا تو پگڑی باندھتے ہیں یا سادہ ٹوپی، جو یہاں کا کلچر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں،
سعودی عرب میں جو مجمع الفقہ الاسلامی جس میں تقریباً 100 علماء ہیں، ان کے 5 سال سربراہ رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ کہ ایک عجمی عالم اور عرب علماء کا بھی وہ کیا ہو، امیر ہو. مکہ کے جو مفتی تھے نا رئیس، وہ بھی نائب رئیس تھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے بھی رئیس. 5 سال رہے مجمع الفقہ الاسلامی میں. مگر لباس کیا تھا؟ وہی شلوار، وہی قمیض، وہی پان اور وہی جالیوں والی ٹوپی. جو اپنا یہاں لباس ہے وہ یہ نہیں کہ وہاں جا کے ایک دم جبے قبے اور ایسا ہادا لہلن وسہلن ہادا جناب ابو دبئی ابو شیخ فلانے ڈمکانا. علم ہے تو اب پتہ چل جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اور دوسرے علماء جو پگڑی پہنتے ہیں وہ پھر پگڑی پہن کے چلے جاتے ہیں. میں عربوں کے لباس کی برائی نہیں کر رہا، وہ ان کا کلچر ہے تو کلچر ہے، وہ کوئی اسلامی لباس نہیں ہے. وہ اگر سنت کو دیکھنا ہے تو پھر سنت پگڑی باندھنا ہے، اپنے لباس کو دینا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم. میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس وقت دنیا کے 5-6 بڑے بڑے علاموں میں سے ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. یعنی دنیا میں کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، صرف پاکستان کے نہیں. اور اتنے بڑے علامہ ہو کے، اتنے بڑے مفتی ہو کے، اتنے بڑے محقق ہو کے متواضع بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہو کر متکبر ہوں. یا ہم نے ان کی بعض دفعہ ان کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا، مجالس تحقیق میں، تو جب کوئی تحقیقی بات ہوتی ہے، کسی مسئلے پر ڈسکس ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، باقی سارے مفتی ہیں. ایسے دوسرے کی بات تواضع کے ساتھ سنتے ہیں جیسے دلیل میرے پاس نہیں ہے بلکہ اس کے پاس. ایسے سنتے ہیں بالکل جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگ کہاں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں بھائی، اتنے آرام. لیکن میں صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی ہے. اعتراضات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جیسا ان سے سیکھنا چاہیے تھا، جو کچھ ان سے لینا چاہیے تھا، وہ نہیں لیا. اعتراضات کے آپ کو ملیں گے. اب ان کے خلاف بھی ہمارے ہی لوگ کتابیں لکھنا شروع کر رہے ہیں. مفتی تقی صاحب نے کسی مسئلے میں اختلاف رائے تو کسی بھی مفتی کو کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے کتابیں لکھنا کسی کی شان کے خلاف یہ زیب نہیں دیتا. تو اتنے بڑے عالم ہیں. تو یہ توصیف الرحمان صاحب جو ہیں، یہ صبح سے شام ان بیچاروں کا کام یہی فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا، کسی کو معاف نہیں کیا. تو ایسے آدمی کا کون جواب دے گا میرے بھائی؟ پھر کل جو میں نے ان کا کلپ سنا اس میں چیخ اتنا رہے تھے، وہ طارق جمیل نے کیا ہے، طارق جمیل نے بولا ہے. تو میں کہنے والا تھا حضرت اتنی زور سے نہیں بولا انہوں نے جتنے آرام سے بولا ہے آپ اس پہ رد بھی اتنے ہی آرام سے کریں. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، بہت زور سے چیخ کے تقریر کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے حضرت علی نے فرمایا. تو میں گیا، میں نے کہا حضرت علی نے اتنی زور سے نہیں فرمایا تھا، آہستہ سے فرمایا تھا. تو وہ چیختا اتنی زور سے، وہ توصیف الرحمان کے علمیت جھلکتی نہیں ہے. تو اس لیے نیگیٹو ہر بات. میں کہتا ہوں کوئی دیوبندی اگر ہر وقت بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہے، اس کے بھی بیان سننا چھوڑ دو. انسان کی سوچ منفی بن جاتی ہے. اسی طرح کوئی اگر مقلد کسی غیر مقلد کے خلاف ہر وقت بیان کر رہا ہے، ہر وقت غیر مقلدین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، اس کا بھی بیان سننا چھوڑ دو. اس سے خارش لگتی ہے انسان کو. خارش سمجھتے ہیں؟ جو ہم لوگوں کو لگی ہوئی ہے اسی کو خارش کہتے ہیں. یعنی ہر وقت پھر اس کی تھنکنگ کیا ہو جاتی ہے؟ نیگیٹو. کبھی کبھی کچھ باتیں زیادہ تر پازیٹو، کبھی کبھار آ گئی ہوئی فلاں تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں. کبھی کبھار یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، اچھی بھی لگتی ہیں. ہر وقت ایک چیز کو ہدف بنا کے بھی جنید جمشید کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. ایک دفعہ چلو بھی ٹھیک ہے، جنید جمشید ہمیں بھی ہوا کہ جنید بھائی نے غلط کیا، تھوڑی سی تنبیہ ہونی چاہیے، ہو گئی. پھر ایک فلانے کا بیان آ گیا، جنید کی ایسی کی تیسی، ہم نے کہا ہونی چاہیے ایسی کی تیسی، غلط کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. پھر آ گیا جنید کو دار اسلام سے خارج، کچھ زیادہ ہو رہا ہے. پھر پھانسی کا کیس. پھر یہ کیا ہوا ری ایکشن؟ ہم نے جنید کے حق میں بیان دیا کہ بھائی اتنا نہیں ہے بھائی، کچھ زیادہ ہو گئی. لیکن وہ بیان تو ایسے جیسے وہ نقارے میں طوطی کی آواز، ٹھیک ہے. باقی جو اس کے خلاف ہمارے اپنے بھی اور غیر بھی ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. تو اب تو وہ بات کرتے ہوئے کانپے گا. یہ فاطمہ والی حضرت فاطمہ والی حدیث اگر کبھی اس نے بیان کر دی، وہ کر ہی نہیں سکتا بیان. یہ تو میں نے پھر بھی ہمت کر کے اتنی بیان کر دی. تو اس لیے بھائی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، انسان کی مثبت سوچو. انہی علماء کے پاس جائیں جو آپ کو مثبت راستہ، جو قرآن کا ایک اصول ہے حلال و حرام سے بچنا،
ان چیزوں میں پڑھیں. اور باقی ہمارے اکابر کی عبارت یا فلانے کی ان کی عبارتیں اگر نکالنا شروع کر دیں آپ، اس میں بھی بہت کچھ ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اکابر کے خلاف نکال رہے ہیں، آپ بھی نکالیں. میں نے کہا پھر اکابر کھیلیں آپس میں. وہ کہتے تمہارے اکابر نے یہ لکھا نبی کی شان میں، یہ کہتے تمہارے والے نے یہ لکھا. ان کے والوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اہل حدیث حضرات کے فتاووں میں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. تو اب فتاوا کھیلنا شروع کر دو. تمہارے والے نے بھائی میرا عقیدہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ، اس میں کوئی خرابی ہے تو بتاؤ. جو میں غلط پرچار کر رہا ہوں لوگوں میں تو آپ بتائیں، میں دلائل سے اس کو قائل کروں گا، نہیں تو میں رجوع کر لوں گا. اتنی سی بات. تو ویڈیو کلپ ان چیزوں پہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کی لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. آج ارادہ تھا اختصار کا، بیان بھی اس لیے جلدی ختم کر دیا تھا کہ مختصر ہو جائے. خیر اسی میں خیر ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.